خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعليه مرت مرحل من شعر الأسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ 17 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو گئے اور صبح انشاءاللہ العزیز ہم 17 نمبر روزہ رکھیں گے۔ آج 17ویں رات میں ہم داخل ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر پر سیاہ رنگ کے کجاووں کے نقوش بنے ہوئے تھے، سیاہ کالے رنگ کے نا ڈیزائن۔ پس پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر ہوا حضرت حسن بن علی آئے۔ حضور نے چادر لی ہوئی تھی جس کا کجاوے نقوش بنے تھے۔ حسن بن علی آئے، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضرت امام حسن آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ اتنی ڈیلی سبحان اللہ اس بات پر، بات مزیدار ہے۔ تو کہتے ہیں فجاء الحسن بن علی فادخلہ، امام حسن آئے، ان کو حضور نے اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی مبارک چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، اس کے بعد حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی شہزادی آئیں، نبی پاک نے فرمایا ادھر آ جاؤ، انہوں نے بھی چادر سے داخل کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا؟ ثم جاء علی فادخلہ، اس کے بعد وہ آ گئے جس کو مولا علی کہتے ہیں، جن کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا۔ اب وہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی آپ بھی چادر میں داخل ہو جائیے۔ اب جب چادر میں داخل ہو گئے نا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی قرآن مجید کی۔ حضور علیہ السلام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ، اب اللہ رب العزت، آیت تو قرآن پاک کی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، اب گھر والے داخل تھے نا سارے، بیٹی ہیں اور بیٹی کے بیٹے ہیں اور مولا علی ہیں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب اللہ پاک علیہ السلام، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ آیت نازل فرمائی، محبوب جتنا تو پاک ہے اتنا تو کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہاں کیا فرمایا کہ کتاب ہم نے دی ہے نبی پاک علیہ السلام کو، مگر اس کتاب کا علم بھی سیکھنا ہے تو آمینہ کے لال سے سیکھنا ہے۔ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ محبوب اب آپ جس چیز کے اوپر نگاہ ڈالتے جائیں گے اس کو بھی پاک کرتے چلے جائیں گے، وہ چیز بھی پاک ہوتی چلی جائے گی۔ کرم والی بات ہے، کرم والی بات ہے۔ ابو لہب گھر کا چچا ہو کر، سکا چچا ہو کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو کر وہ پاک نہ ہو سکا کیونکہ نسبت اور تعلق حضور کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن بلال حبشہ سے آ کر پاک ہو گیا ہے۔
سہیب روم سے آ کر پاک ہو گیا، سلمان فارس سے آ کر پاک ہو گیا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق سے صدیق اکبر بن گیا۔ تو یہ کرم تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کرم فرماتے گئے، اور جدھر سے گزرتے گئے پتھر بھی کلمے پڑھتے گئے، درخت بھی آقا کو سجدے کرتے گئے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ آج بھی اردن کے اندر ایک درخت لگا ہوا ہے، اردن کے اندر، وہ ریگستان ہے پورا، مگر نبی پاک علیہ السلام چند لمحے وہاں بیٹھے تھے، سارا ریگستان ہے، مگر وہاں ایک درخت ہے چھتری کی طرح بنا ہوا ہے، 1400 صدیاں گزر گئیں، درخت کا سایہ آج بھی ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ نہیں، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے آقا، تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام گزرتے گئے، ہر چیز کو تازگی ملتی گئی۔ عرش والے جو ہیں وہ بھی مبارکیں دینے آتے رہے، مشرق والے مغرب میں چلے گئے، مغرب والے مشرق میں آ گئے، وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تیرا نبی بھی آ گیا، میرا نبی بھی آ گیا ہے۔ حضور پاک کرتے چلے گئے، اتنا کرم ہوا۔ تو یہ تو عام چیزوں کی بات ہے، تو جو نبی پاک کا خون ہوگا اللہ نے کتنا نوازا ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ہم نے فرماتے سنا، جامعہ صغیر میں اندر بھی ہے، جامعہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ارے میرے حسن اور میرے حسین جنتی نہیں ہیں بلکہ جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ صرف جنتی نہیں ہے، جنتی ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، مگر جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ ارے واہ کیا بات ہے، اگر جنتی آج نوجوانوں نے جنت میں جانا ہے تو امام حسن امام حسین سے پیار کرنا پڑے گا، پھر ان کی سرداری کو ماننا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ جنت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ان کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ اتنا کرم ہوا۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب حضور ان کے فضائل بتا رہے ہیں، آگے فرمایا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ گویا ان کی محبت وہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اللہ کے محبوب کی محبت خدا کی محبت ہے، اور اگر ان کی دشمنی ہے تو پھر آگے سارا سفر مکمل ہے۔ تو ان کے ساتھ پیار، میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ حضرت امام حسن حضور کے بڑے نواسے ہیں، 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں مدینہ شریف میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مدینہ شریف چلے جائیں، ہم چلے جائیں، انشاءاللہ کرم ہوگا تو ضرور جائیں گے، مگر جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے یہ نواسے کا دن گزرا، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ہم ایک بات اور کر کے بات کو سمیٹیں، انشاءاللہ اس پر تیسری نشست بھی انشاءاللہ ہو سکتا لگ جائے، چوتھی بھی لگ جائے، کیونکہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، تو یہ ذکر جو ہے ہمیں اللہ کے بھی قریب کرتا ہے اور رسول اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عارف باللہ کہتے ہیں، یہ نور الجن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شواہد النبوہ صفحہ 227 پر یہ کہتے ہیں، عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے، اس باغ سے گزرے کہ جس کے درخت جو تھے وہ بالکل سوکھ چکے تھے۔ حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر پھر ہم نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کا مطلب یہ کہ قیام کیا، کہتے ہیں قیام کیا تو میں نے جس درخت کے نیچے آپ کا تکیہ وغیرہ بچھایا نا، چٹائی بچھائی امام حسن کی، تو میں نے یہ کہا کاش یہ جو درخت اوپر لگا ہے جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، کاش اس پر کھجوریں لگی ہوتی اور ہم سارے کھا رہے ہوتے، کاش لگی ہوتی، کاش۔ یہ بات انہوں نے کہی تو یہ آواز حضور کے نواسے امام حسن کے کان میں بھی پڑ گئی۔
اتنے میں انہوں نے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کر کے دعا کی، کہتے ہیں انہوں نے آمین کرنا ہی تھا کہ سوکھے درخت کے پتے بھی ہرے بھرے ہو گئے، کھجوریں بھی لگ گئیں، اور لگی نہیں بلکہ پک گئیں۔ اور پکنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک اونٹ چارنے والا شخص بیٹھا ہوا تھا، چارنے والا، ہانکنے والا، وہ کہنے لگا کیسا جادو ہے، 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ درخت کے پتے ہرے بھرے ہو گئے اور کھجوریں بھی لگ گئی، پک بھی گئیں، اور انہوں نے کھانی بھی شروع کر دی۔ کہتا ہے کیسا جادو ہے؟ حضرت ابن زبیر کہنے لگے چلیا جادو نہیں، ویخ دعا کنے کیتی ہے، اوہ جادو نہیں ہے، وہ دعا حضور کے نواسے نے کی ہے، ان کی دعا اللہ موڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے یہ نیک بندے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی وقت سارے کے سارے قافلے نے کھجوریں کھائیں، سیراب ہو گئے، اور پھر قافلہ آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نوازنے والے ہیں۔ اسی طرح ان کے گھر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا اور یہ دعا کر رہا تھا 10,000 دینار چاہیے، 10,000 دینار چاہیے، 10,000 دینار چاہیے۔ تو امام حسن کے کان میں آواز پڑی، یہ کون کہہ رہا ہے 10,000؟ آپ گھر گئے، فرمایا اے لے پھڑ 10,000 دینار، اور بھی جب ضرورت پڑے گی تو پھر آ جانا۔ یہ اتنے صحیح لوگ ہوتے تھے، یہ بانٹنے والے ہوتے تھے۔ بلکہ مجھے بات یاد آئی کہ یہ نا مدینہ شریف کے اندر جب موبائل نیا نیا آیا نا، تو ایک شخص نا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موبائل لینا ہے تو تواڈے کول ہی لینا، موبائل لینا ہے تو تواڈے کول ہی لینا ہے۔ تو ایک وہاں سے بندہ گزر رہا تھا، کہہ رہا ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اتھوں تینوں کچھ نہیں لبنا، کوئی بدعی تھا، وہ کوئی اور مسلک کا تھا، تو وہ بدعتی تھا یا شرک کیا تھا وہ معاملہ، اس کا چھوڑے پڑے، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا اس چیز کو۔ اس نے کہا انہوں نے کیا دینا ہے کہ میں تو یہ موبائل دے دیتا ہوں۔ پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی شکریہ، موبائل دعایا جائے تو دعایا بھی او دے کول جیڑا منکر ہے، دعایا بھی او دے کول جیڑا منکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار اس در سے موبائل مانگ رہے جا کے چلے، اور اس در سے تو آقا کا دیدار مانگ، وہ بھی تجھے عطا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ آخری رات ہے مدینے میں، آخری رات ہے حضور، میرا ایمان ہے آپ زندہ ہیں، احمد رضا پر کرم کر دیجئے نا۔ تو پھر حضور نے آخری رات نوازا تھا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں مدینہ شریف کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے نا میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک شخص نا باغ کے اندر کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، اور روٹی کھاتے کھاتے اس نے پتہ کیا کیا؟ وہ ایک لقمہ برکی خود کھاتا تھا اور ایک کتے کے منہ میں ڈالتا تھا، پھر ایک خود کھاتا تھا ایک کتے کے منہ میں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اب تو انسان انسان کے منہ سے کھینچ رہا ہے۔ بھائی صاحب انسان انسان کے منہ سے کھینچ رہا ہے لقمہ کہ اے 2 روٹیاں کیوں کھاندا پیا، وہی کھینچتا ہے۔ لیکن کیسے تھے یہ، کیسا شخص تھا؟ ایک غلام کے جو ایک خود کھا رہا ہے لقمہ، ایک کتے کو کھلا رہا ہے، اللہ کی مخلوق۔ امام حسن گزرے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ خود تو پیٹ بھروں تو اللہ کے اس مخلوق جانور کو بھوکا رکھوں، مجھے شرم آتی ہے تو میں اس کو بھی کھلا رہا ہوں۔ تو امام حسن نے کہا اچھا پھر تو ایتھے بے میں نہیں آیا، ایتھے بے میں، اور بولو تو صحیح، سارے بولو ایتھے بے میں نہیں آیا۔ اچھا آپ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد نا اس باغ کا جو خادم نہیں تھا وہ، بلکہ اس کا مالک جو تھا، مالک کے پاس گئے، اس کو کہتے ہیں باغ کنے دا؟ اچھا اینے دا، پیسے دے دی۔ فرمایا غلام کنے دا؟ غلام ہی ہے، غلام بھی بکتے تھے اس وقت، غلام کو بھی خرید لیا، باغ کو بھی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد واپس آئے اور کہتے ہیں آج تو ہے سارا باغ تیرا وے تے تو غلام نہیں تینوں بھی آزاد کیتا۔ اس کو کہا کہ تو اب باغ بھی تیرا ہے اور تو اب اس باغ کا مالک ہے، اس باغ کا غلام نوکر نہیں ہے بلکہ باغ بھی تیرا اور اس کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ مگر وہ بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت جی ماشاءاللہ شکریہ کہ آپ نے مجھے باغ بھی دے دیا، مالک بھی بنا دیا، مگر عقل مند تھا۔ پتہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا مولا یا قد وہبت الہائت للذی وہبتنی، اس نے کہا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے باغ دیا تھا نا، اور مجھے مالک بھی بنایا تھا، میں نے یہی باغ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر گفٹ کر دیا ہے، میں نے پھر اللہ کو دے دیا۔ تو یہ جب لوگ اس طرح کے ہوتے تھے نا تو پھر اسلام پھلا پھولا نظر آتا تھا۔ غلام کے ساتھ محبت ہیں اور پھر اس کو غلام سے آقا بنا دینا،
اور جو بندہ بادشاہ بن جائے تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، میں مالک بادشاہ بن گیا، مگر فرمایا نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کیا، میں نے پھر اللہ کو واپس دے دی۔ یہ تھے حسنین کریمین، یہ تھے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے کان کے اندر مجھے گالی دے، اگر کوئی شخص، امام حسن کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص مجھے گالی دے اور اس کے بعد آ کر ایک کان کے اندر مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دوں گا۔ ایک طرف گالی دے، دوسری طرف کرے معاف کیتا، فرمایا ساڑھے دل اڈے نرم نے میں معاف کر دوں گا۔ یہ تھے اللہ والے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو یہ کمال کا تذکرہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا حضور کے نواسے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان جیسا اخلاق، ان جیسی بردباری، ان جیسی اللہ رب العزت کا خوف، ان جیسا اور ان کا معافی تلافی والا معاملہ، ان کا خیرات کرنے والا معاملہ، اور ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہونی ہیں ہوتی رہیں۔ اللہ پاک ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نوازے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، اور پنجتن کا فیض اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وہ چادر کے اندر جو فیض تھا نا پنجتن پاک کا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے۔ وہ پانچوں کا چادر میں داخل کیا تھا نا، وہاں سے پنجتن بنے تھے، اور یہ پنجتن کا نور ایسا پھیلا ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں حسن بھی ہو رہا ہے، حسین بھی ہو رہا ہے، علی بھی ہو رہا ہے، فاطمہ بھی ہو رہا ہے، اور محمد عربی کے الحمدللہ تعالی دین کے جو نغمے ہیں وہ بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے محبت حصہ دوم بھی مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تیسری نشست انشاءاللہ اس پر کل پھر ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔